السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے کھیلوں کی اہمیت، جس میں ہم نے آج پڑھنا ہے کامیابی کے بارے میں. کھیل زندگی میں کامیابی کی دلیل ہیں. دراصل اس کامیابی سے مراد یہ ہے کہ کھیلوں سے وابستہ افراد میں نئے چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے اور ایسے افراد زندگی کی ہر مشکل کو اور ہر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں. ہاں جی، کیا مراد ہے جی کامیابی سے کھیلوں میں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کھیلوں سے وابستہ افراد یعنی کھلاڑی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہر نئے چیلنج قبول کرنے کو ان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسے افراد جو ہیں زندگی کی ہر مشکل اور ہر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور اپنی ہمت اور حوصلہ کی وجہ سے کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے، اور کسی بھی چیلنج کو وہ جو ہے اپنی ہمت اور حوصلے سے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور اس سے کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. احساسی شمولیت یا ناظرین کی کھیل سے وابستگی بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جسے افراد کسی دوسرے انداز میں حاصل نہیں کر سکتے. احساسی شمولیت یعنی کسی بھی چیلنج میں شامل ہونے کا احساس، یا ناظرین یا جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی کھیل سے وابستگی یا ان کی دلچسپی جو ہے وہ بھی کھیل میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جسے افراد کسی دوسرے انداز میں حاصل نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کھیل میں خود کھلاڑی جو ہیں وہ بھی کسی بھی چیلنج کو جو ہے وہ اپنے ہمت اور حوصلے سے نبٹتے ہیں، اور دوسرا دیکھنے والے یا ناظرین جو ہیں وہ بھی جب اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو کھلاڑی جو ہے وہ کسی بھی چیلنج کا بہت خوش اسلوبی سے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. ذہنی تفکرات سے نجات. دور حاضر میں انسان ذہنی انتشار کا بری طرح شکار ہے، جس کی وجہ جسمانی مشقت میں کمی، قناعت پسندی کا فقدان، حسد، نفرت اور کینہ جیسے منفی احساسات ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کے انسان جو ہے وہ مختلف ذہنی تفکرات کا شکار ہے، یعنی کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہے. وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ جسمانی مشقت میں کمی ہے، قناعت پسندی کا فقدان ہے. ہر بندہ جو ہے آج کل کے دور میں یہی سوچتا ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ کہیں سے دولت آ جائے. اس میں قناعت پسندی جو ہے وہ نہیں رہتی، جس سے دوسرے اگر مطلب اچھے ان سے ہیں کھانے پینے میں یا جو ہے وہ امیر ہیں ان سے زیادہ، تو دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ان کی طرح امیر ہوں. ان میں جو ہے وہ قناعت پسندی جو ہے ان کا جذبہ اس میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ کینہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں امیر ہیں. ان کی طرح محنت نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی منو سلبہ اوپر سے ٹپکے اور ہم جو ہیں وہ امیر ہو جائیں. کھیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مثبت انداز سے افراد کو جسمانی طور پر مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر مصروف رکھتا ہے. کھیل ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کم کر کے فرد کو سکون اور آرام مہیا کرتا ہے. کھیل کو کیا اعزاز حاصل ہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ مثبت انداز سے نہ صرف جسمانی طور پر مصروف رکھتے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی جو ہے ان کو مصروف رکھتے ہیں، کیونکہ انسان جو بھی کھلاڑی ہیں وہ نہ صرف جسمانی طور پر کھیل میں انوالو ہوتے ہیں بلکہ پورے ذہنی جو ہے وہ ذہنی طور پر انوالو ہو کر کسی بھی گیم کو سر انجام دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرد نہ صرف جسمانی طور پر کھیلوں میں انوالو ہوتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی انوالو ہوتا ہے، جس سے فرد کو سکون اور آرام مہیا ہوتا ہے. نمبر 6 پہ پوائنٹ ہے جی جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری. صحت کی ترقی اور جسمانی کارکردگی بڑھانے میں کھیل سب سے اہم ذریعہ ہیں. انسانی جسم میں آپ کو پتہ ہے کل 11 جو ہے نظام کام کرتے ہیں. کھیل کی بدولت ہر نظام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. کھیلنے سے خاص طور پر دوران خون تیز ہونے سے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی بدولت سانس کی رفتار میں اضافہ کے ساتھ جسم کو زیادہ مقدار میں آکسیجن اور خوراک میسر آتی ہے. خوراک جلد ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے، جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے. جسمانی سرگرمیوں سے قوت برداشت، پھرتی، توانائی میں اضافہ ہوتا ہے. اعصابی عضلات ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. کھیل عضلات کی ٹیوننگ کرتے ہیں جس سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی نظام کام کر رہے ہیں
جو کل ٹوٹل 11 نظام ہوتے ہیں، اور کھیلوں کی بدولت جو ہے ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو دوران خون ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس سے ہماری سانس کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے جسم میں آکسیجن ہمارے جسم میں زیادہ شامل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔ مختلف ایکٹیویٹیز کرنے سے خوراک جو ہے ہماری جلد ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے، جس سے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ جسمانی سرگرمیوں سے قوت برداشت، پھرتی اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعصاب اور عضلات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور کھیل جو ہیں وہ ہمارے عضلات کی ٹیوننگ کرتے ہیں، جس سے ہمارے عضلات کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ان میں تیزی، پھرتی، لچک، قوت برداشت ایسی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے جی روزگار کے حصول کا ذریعہ۔ کھیل نہ صرف جسمانی اور ذہنی نشو و نما کرتی ہے بلکہ کھلاڑیوں کے لیے بہترین معاشی زندگی گزارنے کے موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں روزگار کا ملنا بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن اچھی اور منجھے ہوئے کھلاڑیوں کو روزگار کے حصول میں دقت پیش نہیں آتی۔ مختلف محکموں نے کھیلوں کی بنیاد پر اچھے کھلاڑیوں کو روزگار مہیا کیے ہوئے ہیں، اس لیے کھیل کو کچھ لوگ بطور پیشہ بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ روزگار کے حصول کا ذریعہ یعنی نہ صرف کھیل جو ہیں وہ ہمارے جسمانی، ذہنی اور ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ جتنے بھی مختلف کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہیں وہ بہترین معاشی زندگی گزارنے کے لیے موقع بھی فراہم ہوتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزگار کا ملنا بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن اچھے اور منجھے ہوئے کھلاڑیوں کو روزگار کے حصول میں مشکل پیش نہیں آتے، بلکہ بہت سارے جیسے کچھ یہ جو ہیں گیمز ٹیچر بنتے ہیں، کچھ لیکچرر فزیکل ایجوکیشن، کچھ کوچ بنتے ہیں، کچھ ٹرینر بنتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں یہ ساری گیمز، اور انہیں اچھا روزگار مہیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، نمبر 8 پہ حب الوطنی کے جذبے کا حصول۔ وطن سے محبت کے جذبہ کی بنیاد خلوص اور نیک نیتی پر ہوتی ہے۔ کھوٹ اور بددیانتی کبھی نیکی، خیر، کامیابی اور خلوص کے رشتے استوار کرنے کی ضمانت مہیا نہیں کر سکتی۔ کھیلیں نیک نیتی، خلوص اور ذمہ داری کے عمل کا درس دیتی ہیں۔ کھیل کے دوران کسی ایک کھلاڑی کی نیت میں فرق پوری ٹیم کو ناکامی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ مخلصیت کا جوش کھیل کے میدانوں سے حاصل ہوتے ہیں، عملی زندگی میں افراد کو یہ تربیت حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کرتے ہیں۔ ہاں جی، حب الوطنی کے جذبے کا حصول کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں جب کسی دوسرے ملک کے کھلاڑیوں سے کھیلتے ہیں تو ان میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے لیے کھیلنے کی خوشی جو ہوتی ہے، اور اپنے ملک کے کھیلنے کے لیے اور اپنے ملک کو جتانے کے لیے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ کھوٹ اور بددیانتی کبھی نیکی، خیر، کامیابی اور خلوص کے رشتے استوار کرنے کی ضمانت مہیا نہیں کر سکتے۔ کھیلیں کیا کرتی ہیں جی، نیک نیتی، خلوص اور ذمہ داری کے عمل کا درس دیتی ہیں۔ ایک کھلاڑی جو ہے وہ اگر اس کی نیت میں فرق آ جاتا ہے تو پوری ٹیم کو ناکامی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ کھیل کے دوران جو ہے وہ مخلصیت کا عمل جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ مخلص ہوئے بغیر کوئی بھی کھلاڑی اپنی ٹیم کو جتوا نہیں سکتا۔ جب تک سارے کھلاڑی ٹیم میں خلوص نیت سے محنت نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ کامیابی ان کا مقدر نہیں بنتی، اور اپنے ٹیم کو جتوانے کے لیے، اپنے ملک کے کھلاڑیوں کو جتوانے کے لیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے حب الوطنی کے جذبے کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک صرف مختلف کھیلیں ہی انسان میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔